بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے اور اسی نسبت سے واقعہ کربلا اور امام حسین سے متعلق حالات و واقعات بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کیسے کی گئی، کلمہ گو مسلمانوں نے امام حسین کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور امام حسین کے سر کی تاریخ کیا ہے۔ چشم کشا حقائق آپ سے بیان کریں گے، تو ویڈیو کو توجہ سے اور مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ ویورز، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے کوئی کافر یا ہندو یا یہودی نہ تھے، بلکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی تھے۔ کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو امام علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی، اور نہ صرف یہ کہ زندگی کے آخری لمحات میں آپ کو تڑپا کر شہید کیا گیا، بلکہ شہید کر دینے کے بعد بھی آپ کے جسم مبارک کی تذلیل اور بے توقیری کی حد کر دی گئی۔ روایات میں ہے کہ آپ کا سر مبارک کند خنجر سے اور 13 ضربوں سے کاٹا گیا، اور یہ قبیح عمل آپ کی گردن کے پچھلے حصے پر کیا گیا کیونکہ آپ حالت سجدہ میں تھے۔ ان ظالموں کے دل کی آگ پھر بھی ٹھنڈی نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا اور نیزے پر چڑھا کر بلند کیا اور خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس کا سر کاٹا ہے وہ نبی کا نواسا اور نبی کی حدیث کے مطابق جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو آپ کے مختلف قاتلین کے نام موجود ہیں۔ جو بھی آپ سے لڑنے آیا تھا وہ قاتل ہی تھا، کیونکہ کسی نے نیزے مارے تھے، کسی نے پتھر مارے تھے، کسی نے آپ پر تلوار چلائی تھی، اور جسے کچھ نہ ملا اس نے آپ کے چہرے اقدس پر مٹی پھینکی تھی۔ لیکن جس نے زخمی شیر حسین علیہ السلام کا سر کاٹا، ان میں شمر کا نام سر فہرست ہے۔ تاریخ میں ہے کہ شمر نے گھوڑے سے اتر کر آپ کا سر مبارک قلم کر کے خولی بن یزید کے حوالے کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت امام حسین نیزوں کے 80 زخم کھا کر چور ہو چکے تھے، تو عین اسی حال میں جب کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان تھا اور آپ خدا کی بارگاہ میں آخری سجدہ پیش کر رہے تھے، تو شمر ذل جوشن آگے بڑھا اور حملہ کیا۔ شمر نے آپ کا سر کاٹ لیا اور دوسروں نے آپ پر گھوڑے دوڑائے۔ یزیدیوں نے آل رسول کے خیمے لوٹے، عورتوں اور بچوں کو حراست میں لیا اور تمام شہداء کے سر کاٹ کر جمع کیے اور نیزوں پر چڑھا کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار تک لے کر گئے، اور پھر وہاں سے شام یزید کے دربار میں پیش کیے۔ ایک اور روایت ہے کہ جب شمر آپ کے سینہ مبارک پر چڑھ بیٹھا تو آپ نے آنکھ کھولی اور فرمایا، کون ہے؟ تو شمر بولا، میں شمر ذل جوشن ہوں۔ امام نے جب اس کے مکروہ چہرے کی طرف نظر کی تو فرمایا، اپنا سینہ کھول۔ اس نے سینہ کھولا، سینے پر کوڑ کے داغ تھے، جنہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا، سچ فرمایا ہے میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے حسین، تیرا قاتل ابلغ کتا ہے، سو وہ ابلغ کتا تو ہی ہے۔ ایک اور شقی سنان بن انس ملعون، اس کے متعلق بھی بہت سی روایات ہیں کہ اس ملعون ازلی نے امام عالی مقام کو قتل کیا اور آپ کا سر مبارک جسم اتھر سے جدا کیا۔ روایت میں مزید ہے، آپ پر سب سے پہلے ایک شخص زراع بن شریک نے تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کا بازو مبارک زخمی ہوا۔ پھر سنان بن انس نے نیزے کا وار کیا، جس کی وجہ سے آپ لڑتے لڑتے زمین پر گرے اور سر بسجدہ ہو گئے۔ خولی بن یزید آگے بڑھا اور آپ کا سر کاٹنا چاہا، مگر اس پر لرزہ طاری ہو گیا، اس لیے سنان بن انس نے اس کو جھڑکا اور خود آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ تاریخ ابن اسیر کے حوالے سے روایت ہے کہ سنان بن انس نے گھوڑے سے اتر کر سر امام قلم کیا اور خولی بن یزید کے حوالے کیا۔ سنان بن انس قاتل حسین کے دماغ پر اس قدر فتور تھا کہ قتل کے وقت اس کی حالت عجیب تھی۔ جو شخص بھی حضرت امام حسین کی لاش کے قریب آتا، سنان بن انس اس پر حملہ آور ہو جاتا
اور ڈرتا کہ کوئی دوسرا شخص آپ کا سر کاٹ کر نہ لے جائے۔ چنانچہ قاتل نے خود سر کاٹ کر خولی بن یزید کے حوالے کیا، اور اس کے بعد عمر ابن سعد کے پاس جا کر اس کے خیمے کے قریب کھڑا ہوا اور اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: مجھے چاندی اور سونے میں لاد دو، میں نے بڑا بادشاہ مارا ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے افضل اور اپنے نسب میں سب سے اچھے ہیں۔ اس کے بعد ان ظالموں نے امام حسین کے سر کو در در پھرایا۔ خولی بن یزید سر مبارک کو لے کر کوفے کی راہ میں جب اپنے گھر آیا اور سر مبارک کو ایک تندور میں رکھ دیا اور سو گیا، تو اس کی بیوی جو کہ تہجد گزار تھی، تہجد کے لیے اٹھی۔ اس نے تمام گھر کو نورانی پایا، حیرت میں کھڑی رہی، دیکھا کہ ایک تخت غیب سے اترا ہے اور اس پر 4 بیبیاں نورانی اتر کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ ایک بیوی نے سر مبارک کو تندور سے نکالا اور گلے سے لگایا اور بے حد پیار کیا اور پھر رونا شروع کیا۔ ان کے ساتھ وہ تینوں بیبیاں بھی رونے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہ سر تندور میں رکھ دیا اور بیبیاں تخت پر بیٹھ کر چلی گئیں۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد خولی کی بیوی اٹھ کر تندور کے پاس گئی اور سر مبارک تندور سے نکال کر کیوڑے اور گلاب سے دھویا، شمع روشن کی اور پہچانا کہ یہ سر مبارک تو حضرت امام حسین کا ہے۔ اس نے سر کو آنکھوں سے لگایا، بے حد گریہ کیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ ہاتف غیبی نے آواز دی: اے بی بی، تو کچھ خوف نہ کر، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ اس نے کہا: اے ہاتف غیبی، یہ سر تو میں نے پہچان لیا، مگر یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 بیبیاں کون تھیں۔ ہاتف غیبی نے کہا: وہ بیوی کہ جس نے سر مبارک کو تندور سے نکالا تھا، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا بنت رسول خدا تھی۔ ان کے پاس ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ زوجہ رسول اللہ تھیں، اور ان کے پاس حضرت مریم والدہ حضرت عیسیٰ تھیں، اور ان کے ساتھ حضرت آسیہ تھیں۔ یہ سن کر اس عورت کو مزید رونا آیا اور وہ صبح تک سر مبارک کو چومتی رہی، روتی رہی۔ نماز صبح پڑھ کر اس نے خولی کو بلایا اور کہا: اے بدنصیب، کیا کام کر کے آیا ہے؟ دیکھ، تجھ پر آسمان سے لعنت کا مینہ برس رہا ہے، لے اپنے گھر کو سنبھال، میں جاتی ہوں۔ خولی ہرچند اس کے پیچھے دوڑا اور چلایا: تیرے نکل جانے سے میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ عورت نے کہا: خدا کرے تیرا خانہ خراب ہو اور تیرے بچے سب تباہ ہو جائیں، تو نے خاتون جنت کا گھر اجاڑا ہے، خدا تیرا گھر اجاڑے۔ یہ کہہ کر اس نے چادر اوڑھی اور سیدھی صحرا کی طرف چلی گئی، پھر کسی نے اس کے نشان کو نہ پایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب شمر سر مبارک کو لے کر کوفے جا رہا تھا تو رات کو اپنے گھر رہا اور سر مبارک کو اپنی چارپائی کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ اس کی بیوی نہایت ہی آبدہ تھی، نماز تہجد کے واسطے اٹھی، کیا دیکھتی ہے کہ سارا گھر نور سے منور ہے، ایسا نظر آئے کہ جیسے دیواریں شق ہو کر گر جائیں گی۔ اس نے غور کیا کہ نور شروع کہاں سے ہو رہا ہے، دیکھا شمر کی چارپائی کے نیچے شرارے نور نکل رہے ہیں۔ نیچے جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک سر رکھا ہوا ہے اور اسی سر سے نور کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس نے سر مبارک وہاں سے نکالا اور آب و گلاب سے دھویا اور سر مبارک کو پہچان لیا کہ یہ تو شہزادہ امام حسین کا سر ہے۔ چنانچہ اس نے سر کو گلے لگایا، پیار کیا اور شمر کو جگا کر کہا: اے بدبخت، تو نے یہ کیا کیا؟ وہ اٹھ کر کہنے لگا: تو اس خیال میں نہ پڑ۔ عورت نے کہا: ارے کمبخت، ان کی محبت تو ایمان کی نشانی ہے، تو ایمان کی محبت میرے دل سے دور کرتا ہے؟ شمر نے کڑک کر کہا: رکھ دے سر کو، ورنہ تیرا سر بھی تلوار سے کاٹ دوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا: جب میرا سر زمین پر گرے گا تو یہ سر مبارک مجھ سے جدا ہوگا۔ شمر کو نشہ شراب چڑھا ہوا تھا اور وہ مست تھا۔ اس نے اسی مستی میں تلوار عورت کو ماری اور دونوں سر ایک ساتھ زمین پر گر پڑے۔ ایک اور روایت کے مطابق حمید بن مسلم جو خولی بن یزید کے ساتھ حضرت امام حسین کا سر مبارک کوفے میں لایا تھا، روایت کرتا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ مجلس حاضرین سے پر تھی۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی آپ کے لبوں پر ماری۔ جب اس نے بار بار یہی حرکت کی تو زید بن ارقم جو صحابی رسول تھے چلا اٹھے: ان لبوں سے اپنی چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اپنے ہونٹ ان ہونٹوں پر رکھتے تھے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد خفا ہوا اور کہنے لگا: خدا تیری آنکھوں کو رلائے،
واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹیا نہ گیا ہوتا تو ابھی تیری گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے چلے گئے، اے عرب، آج کے بعد تم غلام ہو۔ تم نے ابن فاطمہ کو قتل کیا اور ابن مرجانہ کو یعنی عبید اللہ کو حاکم بنایا۔ تم لوگوں نے ذلت کو پسند کیا ہے، خدا تمہیں غارت کرے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک نیزے پر ٹانگ کر کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں پھرایا گیا، اور اپنی اس حرکت پر وہ فخر بھی کرتے تھے، اور انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ سر اس نبی کے نواسے کا تھا جس کی برکت سے وہ کوفے میں آباد تھے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو یزیدی فوج نے جگہ جگہ لہرایا اور اپنی جھوٹی فتح کا اعلان کیا۔ جب امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے مقدس سر یزید کے دربار میں پیش کیے گئے تو اس نے حکم دیا کہ ان سروں کو دروازے دمشق پر لٹکا دو، تاکہ جو کوئی میری بغاوت پر سر اٹھائے اس کا سر بھی اسی طرح کاٹ کر لٹکا دیا جائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ 3 شب و روز یہ مبارک سر یزید کے حکم سے دمشق کے دروازے پر لٹکے رہے۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یزید سر حسین کو جو تشت میں رکھا ہوا تھا دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ایک مخصوص درخت کی چھڑی جو اس کے ہاتھ میں تھی وہ اس نے سر مبارک پر لگائی۔ چھڑی آپ کے چہرے مبارک پر مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا، اے حسین، اسی منہ سے تم کہتے تھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، اب کہو تمہارا کیا حال ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر مجلس میں سمرہ بن جندب صحابی موجود تھے۔ انہوں نے اسی وقت ایک نعرہ مارا اور کہا، اللہ تیرے ہاتھ کاٹے، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، اور تو اب ان ہونٹوں پر لکڑی لگاتا ہے۔ اے ظالم، تو خاندان نبوت پر اتنا ظلم کر چکا ہے، اب بھی تجھے بس نہیں ہے۔ یزید اس بات پر بہت غصہ ہوا اور کہا، اے سمرہ، مجھے تیرے صحابی ہونے کا خیال ہے، ورنہ میں تجھ کو اس گستاخی کی سزا دیتا۔ انہوں نے فرمایا، تف ہے تیرے اس فہم پر کہ تجھے صحابیت کا تو خیال ہے اور نبی کے جگر گوشوں کا یہ حال کیا ہے۔ تاریخ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دربار یزید میں ایک نصرانی قاصد قیصر روم کا موجود تھا۔ اس نے سر حسین کے ساتھ جب یہ بے ادبیاں دیکھیں تو کہا، عیسیٰ کی سواری کے کھروں کے نشان ہم جہاں پاتے ہیں آج تک ان کی حرمت کرتے ہیں اور جواہر و زر و مال قربان کرتے ہیں۔ حیف ہے تجھ پر کہ تو نے اپنے نبی کے پیارے نواسے کو مار ڈالا، اور سنا ہے کہ بھوکا پیاسا رکھ کر مارا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم سب بڑے ظالم لوگ ہو۔ یہ سن کر یزید خفا ہوا اور اس نے کہا، تو سلطان روم کا قاصد ہے، ورنہ تجھے سزا دیتا۔ دربار یزید میں ایک یہودی سوداگر بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ جواب ملا، اس شخص کا ہے جس نے ہماری بیعت سے انکار کیا۔ سوداگر نے کہا، اے شخص، یہ شخص قوم کا بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، کیا اس نے تمہارا مقابلہ کیا؟ جواب ملا، یہ شخص قوم بنی ہاشم سے ہے۔ کہا، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، علی، اور ماں کا نام فاطمہ۔ کہا، فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ملا، محمد رسول اللہ کی۔ یہودی نے کہا، تو یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں۔ یہودی سوداگر نے سر دھنا اور اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے اور کہا، تم نے بڑا ظلم کیا، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے نواسے کا سر کاٹ کر اپنے سامنے رکھ کر خوشی منا رہے ہو، یہ بھی تمہاری ہی جرت ہے، ورنہ کسی سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ سوداگر نے پھر کہا، میرے اور حضرت داؤد کے درمیان 70 پشت کا واسطہ ہے، میرے یہاں اب تک ان کی عزت اور حرمت قائم ہے۔ افسوس ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ تمہارے نبی نے انتقال کیا اور تم نے اس کے خاص نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ کہہ کر سوداگر دربار یزید سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ یزید امام حسین کے سر مبارک کی توہین کرتا جاتا تھا، بے ادبی کرتا جاتا تھا، چھڑی مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول، بنی ہاشم نے صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا، معاذ اللہ۔ اس نے یہ بھی بکواس کی کہ اگر آج میرے اجداد زندہ ہوتے تو دیکھ کر خوش ہوتے کہ کس طرح میں نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا ہے۔ امام حسین کے سر مبارک کی تدفین کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور روایت حشام وغیرہ کی ہے کہ سر مبارک اہل بیت اطہار کے ساتھ دمشق سے مدینہ آیا اور پھر وہاں سے کربلا بھیج دیا گیا اور جسم مبارک کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت ابن سعد کی ہے
کہ مدینے میں حضرت فاطمہ زہرا کے مزار کے ساتھ سر کو دفن کیا گیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ سر مبارک دمشق میں یزید کے خزانے میں تھا، اس کو کفن میں لپیٹ کر باب فردوس میں دفن کیا گیا۔ ایک اور روایت ہے کہ فرات کے کنارے کوفے کی مسجد میں دفن کیا گیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ کا جسم اطہر تو کربلا میں مدفون ہے اور سر مبارک مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں مدفون ہے۔ دمشق کی ایک مسجد بنی امیہ میں ایک طرف ایک چھوٹا سا گنبد بھی بنا ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین کا سر مبارک وہاں پر مدفون ہے۔ ویورز، یہاں پر آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔